السلام کی شکل میں اس کائنات کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا فرمایا. جب سے لے کر اور آج تک اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو مجھے ذرا بتلایا جائے، اور آپ بھی ذرا چلو تاریخ کی میں آپ کو سیر کراتا ہوں، قرآن کریم کی سیر کراتا ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی سیر کراتا ہوں. وہ قرآن کریم جو کبھی جھوٹی باتیں اس کے اندر موجود نہیں ہیں، جو ہمیشہ سچی خبریں اور سچی باتیں بتلانے کے لیے اس کائنات میں آیا ہے، جس کے اندر پچھلی قوموں کی تاریخ موجود ہے. جب آپ اس قرآن کا مطالعہ کریں گے تو ذرا آپ بھی مطالعہ کر کے ہمیں بتلاؤ اور سوچو ذرا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پچھلی تمام قوموں کا اس کے اندر اور ان کی ہلاکت و تباہیوں کا ذکر فرمایا ہے. اور میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، آپ بھی ذرا سوچو کہ آخر وہ کون سی چیز تھی، وہ کون سی بیماری تھی، وہ کون سی بلا تھی جس نے ہمارے اور آپ کے ماں اور باپ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام کو لذت و راحت اور خوشی و مسرت کے ابدی مقام یعنی جنت الفردوس سے نکال کر رنج و غم اور مصیبت و پریشانی کے اس دلدل میں، مصیبت و پریشانی کے اس دنیا میں لا کر کے ان کو ڈالا. ذرا سوچو وہ کون سی چیز تھی، وہ کون سی بلا تھی، آخر وہ کون سی چیز تھی جس نے ابلیس کو آسمان کی بادشاہت سے نکال کر اسے دنیا کے اندر پھینکا، اور رب ذوالجلال کے دربار سے اسے دھتکار اور پھٹکار ملی اور اسے لعنتوں کا تمغہ عطا کیا گیا. اس کے ظاہر و باطن کو مسخ کر دیا گیا. وہ ابلیس جو حسن و جمال کے اندر بے مثال تھا، وہ ابلیس جو ایمان و یقین کے زیور سے آراستہ تھا، وہ ابلیس جو تسبیح و تقدیس میں سب سے آگے تھا، تمام فرشتوں سے آگے تھا، آخر کس چیز نے اس ابلیس کو ذلیل و رسوا کیا، اللہ کے غیظ و غضب کا شکار بنایا، تمام مجرموں، تمام فاسقوں اور تمام بدکاروں کا سردار اس ابلیس کو قرار دیا گیا؟ آخر وہ کون سی چیز تھی جس نے اسے اس طرح ذلیل و رسوا کیا ہے؟ اور سوچو ذرا وہ کیا چیز تھی، وہ کون سی بلا تھی جس نے دھرتی کے تمام باشندوں کو طوفان میں ایسا غرق کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو اس دنیا کے کسی بھی اونچی سی اونچی پہاڑی پر بھی پناہ اس قوم کو نہ مل سکی، بلکہ اس دنیا سے اس کا نام و نشان مٹا دیا گیا. اور وہ کون سی چیز تھی جس نے قوم عاد جو کھجور کے پیڑوں کی طرح لمبے اور مضبوط اور نہایت ہی تندرست تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تیز آندھی بھیج کر کے اس سب کو مردہ اور بے حس و حرکت بنا دیا اور سب کے نشان کو اس دنیا سے ختم کر دیا. ان کی آبادیاں مٹا دی گئیں، ان کی کھیتیاں برباد کر دی گئیں، ان کے مویشی مار ڈالے گئے، اور جتنے بھی متنفس اور جتنے بھی سانس لینے والے جانور، چرند اور پرند اور جتنی بھی چیزیں تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو مٹا دیا اور قیامت کی صبح تک کے لیے انہیں عبرت کا نشان بنایا ہے. اور ذرا سوچو تاریخ، قرآن اٹھا کر کے دیکھو وہ کون سی چیز تھی جس نے قوم سمود پر ایسی چیخ اور ایسی چنگھاڑ مسلط کی تھی، ایسی آواز مسلط کر دی تھی کہ اس کی تیز آوازوں نے قوم سمود کے سینے اور ان کے دل اور یہاں تک کہ ان کے پیٹ تک کو چیڑ کر کے الگ کر دیا تھا. ان کے پیٹ اور ان کے سینے اور ان کے دل کو اس آواز نے پھاڑ دیا تھا اور سب کے سب ہلاک و برباد ہو گئے تھے. اور ذرا بتلاؤ وہ کیا چیز تھی جس نے قوم لوط کی بستیوں کو اتنا اونچا اٹھایا، ان کی زمینوں کو اتنا بلند کیا گیا کہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اس بستی کے کتے کی آواز قدس و صفات جو فرشتے ہیں آسمانوں نے انہوں نے ان آوازوں کو سنا. وہاں سے اس بستی کو اتنی بلندی پر اس بستی کو لے جا کر کے اتنی پستی کے اندر ڈھکیلا گیا کہ اس بستی کو الٹے منہ لٹکا کر، اس بستی کو اوندھا کر کے اس دنیا کے اندر اس کو ڈال دیا گیا. اور یہی نہیں بلکہ اللہ وحدہ لا شریک نے اس قوم پر اتنا غضب نازل فرمایا اس قوم لوط پر جو لواطت کے کام کرتی تھی کہ اللہ اکبر، صرف بستی کو پلٹنے ہی کے اوپر بس نہیں کیا گیا بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمانوں سے ان کے اوپر نشان زدہ پتھر نازل فرمائے اور ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی. اللہ اکبر. ذرا بتلاؤ وہ کون سی چیز تھی جس نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اوپر بادلوں کا عذاب لا کر کے مسلط کیا تھا، اور وہ بدلیاں اس قوم کے اوپر چھا جاتی تھیں اور اس کے بعد ان بدلیوں سے انگار نکلتے تھے، شعلے نکلتے تھے جو اس قوم کے جسم و جان کو جلا دیا کرتے تھے. اللہ رب العزت ان
ان کے اوپر آگ کے گولے نازل فرماتا تھا۔ وہ کیا چیز تھی جس نے فرعون کو اور اس کی قوم کو دریا کے اندر زندہ غرق کر دیا تھا؟ ان کے جسموں کو پانی کی تہوں میں ڈال دیا گیا تھا اور ان کی روحوں کو جہنم کی وادیوں میں پھینک دیا گیا تھا۔ وہ کون سی چیز تھی جس نے قارون کو اس کے اہل و عیال اور اس کی جائیداد کے ساتھ ساتھ زمین کے اندر آج تک دھسنے پر مجبور کیا گیا اور اسے پیوند خاک کر دیا گیا؟ ذرا بتاؤ وہ کون سی چیز تھی جس نے پچھلی قوموں پر میڈھگوں کا عذاب نازل کروایا، خون کا عذاب نازل کروایا اور کھٹملوں کا عذاب نازل فرمایا، جو کا عذاب نازل کروایا، اور اللہ وحدہ لا شریک نے ان کے اوپر اپنا غیظ و غضب نازل فرمایا؟ وہ کون سی چیز تھی جس نے بنی اسرائیل کو، انہی یہودیوں کو، انہی نصرانیوں کو، انہی بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کائنات کے اندر خنزیر بنا دیا، انہیں سور بنا دیا، اور ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ذلت و رسوائی مسخ کر دی کہ قیامت تک کی صبح تک کے لیے ان کے اوپر ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان کے اوپر ذلت و رسوائی مسخ کر دی گئی ہے۔ وہ بنی اسرائیل جسے اللہ وحدہ لا شریک نے کائنات میں وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ تمام کائنات میں افضلیت کا گولڈ میڈل عطا کیا تھا، لیکن کس چیز نے اس قوم کے اس گولڈ میڈل کو، اس مدح و تعریف اور اس مقام اور مرتبے کے میڈل کو کھینچ کر اس کے اوپر لعنت اور اس کے اوپر رب کی پھٹکار اور رب کی دھتکار کا میڈل اسے دیا گیا تھا؟ کس چیز نے آخرکار انہیں اس پہ کس چیز نے انہیں یہ چیز پانے کے اوپر مجبور کیا تھا؟ اور آگے بڑھو، یہی بنی اسرائیل ہیں، ان کے گھروں کے اندر گھس کر ان کے مردوں کو قتل کر دیا جاتا، ان کی بیویوں کو غلام بنا لیا جاتا، لوڈی بنا لیا جاتا، ان کے بچوں کو قتل کر دیا جاتا، ان کے گھروں کو آگ لگا دی جاتی تھی۔ یہ اس طرح سے ذلیل و رسوا ہوئے، کس چیز نے آخرکار اس ذلت و رسوائی کے اختیار کرنے پر اور ان تک پہنچانے پر کس چیز نے انہیں مجبور کیا تھا؟ اور کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے وہ یہ تمام سب ذلت و رسوائی کے جو ہے شکار ہوئے تھے؟ میرے عزیز، میرے دوست، قرآن پڑھو، احادیث پڑھو، تاریخ کے اوراق پلٹ کر کے دیکھو ان قوموں، تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ قرآن ہمیں آواز دیتا ہے۔ رب ذوالجلال نے ان تمام قوموں کا ذکر فرماتے ہوئے یہی فرمایا ہے کہ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا ہے، بلکہ یہ ان کی معصیتیں تھیں، یہ ان کی سرکشیاں تھیں، یہ ان کی رب سے نافرمانیاں تھیں، یہ ان کے گناہ تھے جن کے اثرات تھے، جن کی وجہ سے اللہ وحدہ لا شریک نے انہیں اس کائنات میں ذلیل و رسوا کیا، انہیں ہلاک و برباد کیا۔ یہ ان کے گناہوں کی سزائیں تھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں اس دنیا کے اندر عطا فرمائی تھی، بلکہ اور ان کی سرکشیاں تھیں، ان کا تمرد تھا، ان کے باغیانہ رجحانات اور باغیانہ عقائد اور خیالات تھے جن کی پاداش میں وہ رب ذوالجلال کے غضب کے شکار ہوئے ہیں۔ مسند احمد کے اندر ایک روایت آئی ہوئی ہے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس روایت کو ذکر کیا ہے حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب قبرص کا علاقہ فتح ہوا، قبرص کا شہر جو تھا قبرص، مدینہ قبرص جو فتح ہوا اور مسلمانوں کے قبضے میں آیا، اسلامی لشکر اس کے اندر داخل ہوا، اس شہر کے اندر وہ فوج داخل ہوئی، تو وہاں کے باشندے گرفتار کیے گئے، ایک کوہرام سا اس شہر کے اندر بس مچ گیا، اور لوگ واویلا کرنے لگے، ایک دوسرے کو پکڑ پکڑ کر کے گریہ وزاری کرنے لگے، رونے لگے۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اسی اسنا میں نے دیکھا صحابی رسول حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جہاد کے لیے گئے تھے، ایک کونے کے اندر بیٹھ کر کے زار و قطار رو رہے ہیں، زار و قطار آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں۔ میں نے کہا ابو دردہ، آج تو خوشی و مسرت کا دن ہے، آج اللہ نے اسلام کو سربلندی عطا کی ہے، مسلمانوں کو عزت عطا فرمائی ہے، کافروں کے ملک کو مسلمانوں کے قبضے میں دیا ہے، آج تو اللہ کا فضل اور کرم ہے، تم آج کے دن بیٹھ کے رو رہے ہو، ذرا بتلاؤ تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے، رونے کا سبب کیا ہے؟ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر اٹھایا، کہنے لگے جبیر برا ہو تمہارا، تم نے دیکھا نہیں کہ جب بھی کوئی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی سرکشی کرتی ہے، اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، اللہ کے حکم کی عدولی کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین اور ضابطے کو توڑتی ہے، تو اور رب کی نافرمانی کرنے لگتی ہے، تو اللہ رب العزت کے ہاں اس کی کوئی عزت باقی نہیں رہتی ہے، اس کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی ہے۔ بھلا جبیر ذرا سوچو تو صحیح کہ یہی وہ لوگ تھے کہ ذرا بتلاؤ کیا ان کا اس سے پہلے اس ملک میں کوئی بادشاہ نہیں تھا، ان کا کوئی حکمراں نہیں تھا، یہ اس ملک میں امن و شانتی سے نہیں رہ رہے تھے، یہ خوشی و مسرت سے نہیں رہ رہے
تھے؟ یہ ان کو اس ملک کے اندر شان و شوکت حاصل نہ تھی کیا؟ ان کا کوئی بادشاہ نہیں تھا؟ لیکن آج انہی کو دیکھو کہ جب انہوں نے اللہ وحدہ لا شریک کی نافرمانی کی، انہوں نے رب کے قوانین کو توڑے، انہوں نے رب ذوالجلال کے ساتھ شرک کیا، انہوں نے رب ذوالجلال کے احکام کو ٹھکرایا، تو اللہ وحدہ لا شریک نے ان کی کیا درگت بنائی ہے کہ آج یہ غلام بنے ہوئے ہیں، ان کی سلطنت چھین لی گئی، ان کی حکمرانی چھین لی گئی، اور اللہ وحدہ لا شریک نے مسلمانوں کے ہاتھوں میں، اپنے چاہنے والوں کے ہاتھوں میں ان کی حکومتیں دی ہیں۔ تو اسی طرح سے میں رو رہا ہوں کہ کل کو کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان آج جو دوسرے نافرمانوں کو درس دے رہے ہیں، انہیں عبرت دے رہے ہیں، ان کے ملک کے اوپر قبضے کر رہے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ وہ جس طرف نکل جاتے ہیں اللہ کی سرزمین ان کے انتظار میں رہتی ہے، اللہ اس زمینوں کا انہیں مالک بنا دیتا ہے۔ میں رو یہ رہا ہوں کہ کل ایسا دن نہ آئے کہ مسلمانوں کے اوپر وہ مصیبتیں آئیں کہ جس طرح یہ قومیں رب کے قوانین کو ٹھکرا کر کے بے عزت اور